السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصری پروگرام دی فوکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 9 جنوری ہے، 8 رجب المرجب اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد والے محمد علیہ السلام کے خیر اور عافیت ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہماری گفتگو ہو رہی ہے مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے، ولایت علی در کتب اہل سنت۔ اہل سنت علماء کی جو معتبر ترین معروف کتب ہے، اس میں ولایت امیر المومنین کا ذکر کس انداز میں کہاں کہاں پر کیا گیا ہے، تمام ریفرنسز کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری آپ کے محضر میں، اور اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ استاد حوض علمیہ نجف اشرف جناب آیت اللہ سید نسیم عباس نشوی صاحب ہمارے ساتھ نجف اشرف سے موجود ہیں۔ قبل آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے، پروگرام میں خوش آمدید۔ السلام وعلیکم علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصری صاحب سلامت رہیں۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ قبلہ۔ اس سلسلے کو موقوف کیا تھا، پروگرام کے وقت تمام ہونے پہ اس کو وہیں سے جاری کریں گے، اور اپنی سلسلے گفتگو کو گزشتہ گفتگو کے ساتھ مربوط اور ہم آہنگ کریں گے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب کون، اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ قرآن مبارک میں سورہ مائدہ میں 5 نمبر سورت ہے اور 54 نمبر آیت ہے۔ بسم اللہ کے بعد اللہ فرما رہا ہے، اے ایمان والو، آپ میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا تو ان قریب اللہ ایک ایسی قوم کو لے کے آئے گا کہ جس قوم سے اللہ محبت رکھتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہوں گے۔ مومنوں کے سامنے وہ متواضع ہوں گے اور کافروں کے اوپر ان کو اللہ عزت عطا فرمائے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون فی اللہ لومت ولا یخافون لومت لائم، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی کی ملامت پہ وہ اس پہ خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور وہ وسعت والا اور ہمیشہ علم والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ ایسی ہستیوں کا ذکر کیا ہے کہ جن سے وہ اللہ محبت رکھتا ہے اور وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، یعنی دوہری محبت جو ہے وہ یہاں ذکر کی گئی ہے۔ لیکن بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، رسول خدا سے محبت رکھتے ہیں، لیکن ان کا دعویٰ یک طرفہ ہے، خدا اور رسول کی طرف سے انہیں کوئی گارنٹی نہیں ملی۔ لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہیں خدا اور رسول کی محبت نصیب ہوئی، قرآن میں بھی یہ بات موجود ہے اور رسول خدا کے فرمان میں بھی یہ بات موجود ہے۔ جیسے کہ خیبر کے اوپر جب 39 دن خیبر فتح نہیں ہوا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، غدن لأوتین الرایا رجلا کرار غیر فرار یحب اللہ ورسولہ یحبہ اللہ ورسولہ، کہ کل میں علم ایک ایسے مرد کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہوگا اور اللہ اور رسول بھی ان سے محبت رکھتے ہوں گے۔ تو سنی شیعہ کتب میں یہ بات موجود ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب سے، کہ جن کو اتنی بڑی گارنٹی، اتنا بڑا عہدہ ملا کہ دو طرفہ محبت بھی ہے، خدا اور رسول ان سے محبت رکھتے ہیں، اور یہ بات قرآن میں بھی یہاں ذکر ہوئی ہے، ابھی اس آیت میں بھی۔ یہاں کچھ اور روایتیں بھی آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلے تو اہل سنت علماء میں سے علامہ جزری، یہ شافی عالم دین ہیں، انہوں نے اپنی کتاب اسن المطالب میں جو ہے نا صحیح روایت ذکر کی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فی علی یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ علی کے بارے میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ اللہ اور رسول سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ اور رسول ان سے محبت رکھتے ہیں۔
اور یہ بات جو ہے نا جزری نے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 20 پہ 11 سے 20 کے درمیان اس بات کا تذکرہ کیا ہے، خیبر کے واقعے کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 39 دن جو لوگ جاتے تھے اور فتح نہیں کر کے آتے تھے، تو مشکل یہی تھی کہ اگر اللہ اور رسول سے صحیح محبت ہوتی، سچی محبت ہوتی، یا شہید ہو جاتے یا غازی ہو جاتے، لیکن وہ محبت میں نقص کی وجہ سے وہ چھوڑ کے آ جاتے تھے۔ علا کل حال یہ ایک الگ بات ہے۔ اسی طرح تفسیر سالبی میں جب وہ انہوں جو نے چھوڑ کہا کے کہ آتے تھے، پہلے ان کے سرداران کون لوگ تھے؟ کیا اس میں مینجمنٹ کی کوئی کمی تھی؟ نقص کیا تھا؟ لشکر تو وہی تھا جو پھر مولا امیر المومنین کے ہاتھوں پہ ظفریاب ہوئے سب، مگر اس وقت کون اس کو گائیڈ کر رہا تھا، کون اس کو لیڈ کر رہا تھا؟ تاریخی حوالات کیا ہے، حوالہ جات کیا ہے اس کے؟ ہاں، بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے۔ یہاں پہ یہ کتاب اہل سنت کے میں حوالہ دے رہا ہوں کہ کون گائے اس وقت جو جاتے تھے اور چھوڑ کے واپس آتے تھے۔ مجموع الزوائد میں جلد نمبر 9 صفحہ 124 پہ، تلخیص المستدرک جلد نمبر 3 صفحہ 37 پہ، مستدرک الحاکم 3 نمبر جلد صفحہ 37 پہ، سنن بخاری جلد نمبر 4 صفحہ 465 پہ، یہ حدیث نمبر 1155 ہے۔ یہ میں روایت اب جن کتاب جو سنت اہل سنت کی کتابیں ہیں ان سے یہ روایت پیش کر رہا ہوں۔ روایت ابن عباس سے ہے، کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی خیبر، پہلے ابو بکر کو خیبر فتح کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے بھیجا، فرجع منہزما ومن معہ، تو ابو بکر اور اس کے ساتھ جو گئے تھے خیبر فتح کرنا وہ واپس جو ہے نا وہ شکست کھا کے واپس آ گئے۔ فلما کان الغد بعث عمر فرجع منہزما، اور دوسرے دن پھر عمر کو کچھ لوگوں کے ساتھ بھیجا تو وہ بھی شکست کھا کے واپس آئے فرار کرتے ہوئے۔ یجبن اصحابہ، تو عمر جو ہے نا وہ اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے تھے کہ یہ بزدل ہیں، وَيُجَبِّنُهُ اصحابہ، اور عمر کے جو ساتھی تھے وہ عمر کو کہہ رہے تھے کہ یہ بزدل ہے، یہ پہلے آ گیا، ہم تو بعد میں آئے۔ لہٰذا یہ جو بات ہے، ایک دوسرے کو بزدل قرار دے رہے تھے، لشکر کے قائد کو جو سپاہی بزدل قرار دے رہے تھے، اور سپاہیوں کو لشکر کا قائد جو ہے نا وہ بزدل قرار دے رہا۔ تو یہ تمام اہل سنت کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور روایت بھی آپ کی خدمت میں، یہ جو آیت ابھی میں نے پڑھی تھی کہ اللہ کچھ لوگوں سے محبت رکھتا ہے اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اس کے بارے میں سالوی تفسیر ہے، سالوی علیہ سنت کی تفسیر ہے، وہ کہتے ہیں نزلت فی علی ابن ابی طالب، کہ یہ جس سے دوہری محبت کی بات قرآن میں ہو رہی ہے یہ بھی علی کے بارے میں آئی ہے۔ وجاء حاضل آیا فی حق علی فقان الاولا جو الا ما قبل ایزن فی حق، جعلوا ما قبل ایزن فی حق، یعنی یہ جو قرآن میں اس مقام پہ یہ مقام ہے یہ بھی علی کے حق میں، اور اس سے پہلے بھی علی کے حق میں آئی یہ بات۔ اور دوسری کچھ اہل سنت کے علاوہ تشیعوں کی روایات بھی ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے جو آپ کی روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے روایت جو ہے نا شیعہ روایات میں، وہ بھی یہی مراد لیا گیا کہ علی ابن ابی طالب ہی مراد ہیں اس آیت میں، کہ اللہ اور رسول ان سے محبت رکھتے ہیں اور وہ اللہ اور رسول سے محبت رکھتے ہیں، روایت میں بھی اور آیت میں بھی۔ ایک اور روایت ابو ہریرہ سے ہے، اور اس کو ذکر کیا ہے غایت المراد شہید اول نے، کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یارد علیہ یوم القیامہ راحت من اصحابی، کہ روز قیامت کچھ میرے اصحاب میرے پاس آئیں گے، فیجلون عن الحوض، تو ان کو حوض کوثر سے ہٹا دیا جائے گا، فاقول یا رب اصحابی، تو میں کہوں گا اے پروردگار یہ تو میرے صحابی ہیں، فیقال انک لا علم لک بما احدثوا انہم ارتدوا علی ادبارہم القہقرہ۔ اب یہ جو روایت ہے یہ بات قرآن میں موجود ہے، کچھ لوگ ممکن ہے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ روایت ہے، تو قرآن میں ابھی شروع میں یہی بات آئی تھی کہ آپ میں سے جو مرتد ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے کے آئے گا کہ جو اللہ سے محبت رکھتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت رکھتا ہوگا۔ تو یہ بات قرآن میں بھی اور یہ روایت میں آ رہی ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا کہیں گے کہ یہ تو میرے اصحاب ہیں، یعنی جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، لیکن ایک خدا کی طرف سے آواز آئے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں دین میں تبدیلیاں کی اور یہ مرتد ہو گئے اور پچھلے پاؤں لوٹ گئے۔ اور ایک اور آیت میں بھی یہ بات ہے، افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر رسول فوت ہو جائے یا قتل کر دیے جائیں تو پچھلے پاؤں لوٹ جاؤ گے، یعنی جاہلیت کی طرف۔
تو وہاں بھی یہ بات تھی، اس آیت میں بھی ہے کہ جو آپ میں سے مرتد ہو جائے گا خدا ایک اور قوم لے کے آ جائے گا۔ اور یہ بات جو ہے ایک اور روایت یہاں پہ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتی ہیں اور کسی کی ملامت سے خوفزدہ نہیں ہوتی۔ تو یہ من المنافقین والکافرین نزلت فی امام علی ابن ابی طالب، یہ حصہ بھی آیت کا مولا علی کی شان میں ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے ہیں اور کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ صراط مستقیم میں اس روایت کو ذکر کیا گیا، کتاب جلد نمبر 2 صفحہ 2 پہ، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم، روی انہا نزلت فی الامام المہدی و اصحابہ۔ یعنی ایک اور مصداق بھی اس آیت کا ہے کہ جو لوگ مرتد ہو جائیں گے ہو جائیں، اللہ ایک اور قوم کو لائے گا جو اللہ سے محبت رکھتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت رکھتا ہوگا۔ یہ آیت کا ایک مصداق تو مولا علی علیہ ہیں، دوسرا مصداق امام مہدی اور ان کے اصحاب ہیں کہ وہ ایسی قوم آئے گی پھر وہ جہاد سے پیچھے نہیں ہٹے گی، وہ جہاد کریں گے اور وہ کسی کی ملامت کا کوئی پرواہ بھی نہیں کریں گے، اور یہ فضل ہے جو اللہ جسے عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ آیت جو ہے امام مہدی علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی شان میں آئی ہے۔ اور علامہ بحرانی نے تفسیر سالبی اہل سنت کی تفسیر ہے وہاں سے، اور فخر الرازی نے اپنی تفسیر کبیر میں یہ کیا لکھا ہے اسی آیت کے ضمن میں، انہا نزلت فی علی علیہ السلام، کہ مولا علی کی شان میں یہ آیت آئی۔ پھر اس نے کہا یدل علیہ وجہان الاول انہ لما دفر الی علی یوم خیبر، جب علی کو روز خیبر علم دیا گیا، قال الادفن الرایا غدا الى رجل، رسول خدا نے فرمایا، یہ تفسیر کبیر میں فخر رازی لکھ رہا ہے کہ میں کل ایک ایسے مرد کو علم دوں گا یحب اللہ و رسولہ، واللہ و رسول سے محبت رکھتا ہوگا، ویحبہ اللہ و رسولہ، اور اللہ اور رسول اس سے محبت رکھتے ہوں گے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس مقام پہ یہی بات ہے کہ مولا علی کی شان میں، امام مہدی کی شان میں، ان کے اصحاب کی شان میں یہ آیت آئی۔ جی مفتی صاحب سلامت رہیں۔ اچھا، یہاں پر جب مولا امیر المومنین کو علم دیا رسول خدا نے، یقیناً رسول خدا کا کوئی فعل اپنے پاس سے تو انجام دیتے نہیں تھے، ایک نطق بھی نہیں کرتے تھے، ایک لفظ بھی جو بھی ہے وہ وہی ہے، ان کی زبان کے اوپر جو ہے وہی کا پیرا ہے۔ تو رسول اللہ نے ان کو مرد کا خطاب دیا، غیر فرار کہا کہ وہ ایک ایسے جو فتح کیے بغیر ان کے ہاتھوں پہ وہ پلٹیں گے نہیں۔ تو آیا صرف کمانڈر تبدیل ہوا یا لشکر میں بھی رسول اللہ نے تبدیلیاں کی تھی، یا صرف کمانڈر کے تبدیل کرنے سے فتح حاصل ہوئی؟ جی یقیناً روایت کے مطابق تو فقط قائد اور رہبر اور کمانڈر کو ہی تبدیل کیا، اور باقی فوج تو وہی تھی، کوئی نئی نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لیڈر رہبر اگر جامع ہو، بہادر ہو، عالم ہو، تو وہ قوم کا بھی بیڑا پار کر دیتا ہے۔ اور اگر لیڈر جو ہے، یہاں بھی امت کو یہی درس دینا تھا کہ ایک اللہ اور رسول کی طرف سے تمہارے لیے قائد اور رہبر لیڈر بنایا جا رہا ہے، اور اس کو اگر اپنا لو گے تو سارے کامیاب ہو جاؤ گے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور اگر اپنی طرف سے بنا لو گے تو پھر دیکھو 39 دن بیٹھے رہے ہو، کچھ نہیں کر سکے ہو۔ غزوہ احد میں بھی یہی درس تھا کہ بھائی رسول خدا کے فرمان کی مخالفت نہیں کرنی، درہ کے اوپر جو لوگوں کو بٹھایا گیا وہیں بیٹھنا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا، چاہے ہمیں شکست ہو یا فتح ہو۔ انہوں نے رسول خدا کے فرمان کی نافرما برداری کر لی، اچھا، تو پھر دیکھیں کیا حالات۔ کوالٹی صفات لیڈر کی کیا ہونی چاہیے؟ اگر چلے کوئی عصمت سے چڑ ہے لوگوں کو کہ معصوم نہیں مانیں گے، تو کم از کم انسانی شرافت اور انسانی صفات لیڈر میں کیا ہوں؟ یہ تو نہیں کہ پورا لشکر کہہ رہا ہے کہ جی فلاں صاحب بھاگ گئے، وہ اکیلے کھڑے ہوئے کہہ رہا ہے کہ پورا لشکر بھاگ گیا، مطلب صفات کیا ہونی چاہیے نا؟ صفات کیا ہونی بہت اچھا کویسچن ہے، ہاں بہت چاہیے؟ اچھا کویسچن ہے۔ قرآن میں اس کا آنسر موجود ہے مسی صاحب۔ طالوت و جالوت کا قصہ قرآن میں ہے۔ تو اللہ کے حکم سے جن کو فوج کا لیڈر بنایا گیا، قرآن میں یہ واقعہ ہے، تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس کے پاس تو مال نہیں ہے، تو اس کو کیسے قائد اور رہبر اور لیڈر بنا دیا گیا؟ تو اللہ نے کہا کہ اس کو اس وجہ سے بنایا گیا، زادہ بسطتم فی العلم والجسم، کہ علم میں بھی اس کو زیادہ مقام حاصل ہے، زیادہ علم عطا کیا گیا ہے، اور اسی طرح شجاعت زیادہ عطا کی گئی۔ تو جس کے پاس علم زیادہ ہو، شجاعت زیادہ ہو، وہی لیڈر رہبر قائد ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ قرآن میں پہلے بھی یہ قانون اور یہ سسٹم اور یہ معیار موجود ہے۔ لہٰذا مولا علی کو اگر دیکھیں تو رسول خدا کے بعد علم بھی سب سے زیادہ، آیات اور روایات کی روشنی میں بہت زیادہ ان کی مدح میں یہ چیزیں آئی ہیں۔
اور اسی طرح شجاعت میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں ہے رسول خدا کے بعد. تو یہ دونوں اچھا، کوالٹیز ان کے اندر موجود. اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ لشکر درست کہہ رہا تھا اور کمانڈر تبدیل ہونے سے فتح یاب اور نصرت خدا جو ہے وہ نصیب ہو گئی، ظفر یاب ہو گئے، تو اب یہاں سے نقص تو طے ہو گیا نا، ایک لیڈرشپ کے اندر ایک نقص جو تھا وہ عیاں ہو گیا اور ثابت بھی ہو گیا. تو اس کے بعد اب تک امت کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ خود اپنی تاریخوں میں لکھ رہے ہیں کہ کمانڈر تبدیل ہوا، کمانڈر نقص زدہ تھا، ناقص تھا، اس کی چاہے حکمت عملی ناقص ہو یا دل کی کمزوری ہو، بہرحال جو بھی تھی وہاں پر نصرت اور فتح نہیں ہو رہی تھی. کمانڈر کے تبدیل ہونے سے چینج ہوا اور خدا نے پرچم جس کے ہاتھ میں دیا اس کو رجل کا خطاب دیا. صرف بہت سارے بچوں کا باپ ہونے پر مرد نہیں کہا گیا، خدا نے یہاں پر مرد میدان قرار دیا، مولا ابی المومنین کو لقب دیا کہ یہ مرد ہے اور کسی کو نہیں کہا. تو اب کیوں 1400 سال گزرنے تک امت کو سمجھ میں نہیں آئی کہ اس میں سے مرد میدان کون ہے، اس میں سے جری کون ہے، دلیر کون ہے، حکمت عملی کس کی؟ ہم نہیں کہتے کہ آپ معصوم مان لیں، مگر ایک اچھا لیڈر جو قوم کی رہنمائی کر سکے، ان کی جگہوں پر دوسرے لوگوں کو لا کر ممبروں پہ بٹھانا کیوں آج تک یہ امت روا رکھے ہوئے ہیں؟ ہاں جی بالکل، آپ نے بڑی زبردست بات کی. میں قرآن کی ایک اور آیت بھی پیش کر دیتا ہوں. ممکن ہے کوئی کہے بھئی یہ تو روایت ہے، بے شک ہماری کتابوں میں ہے، تو اس سے ان کا جو ہے نا وہ بزدلی ثابت نہیں ہوتی. خود غزوہ احد میں یہ چیز واضح ہو گئی کہ مولا علی کے علاوہ اور چند خاص صاحب کے علاوہ باقی چھوڑ کے چلے گئے تھے. والرسول یدعوکم فی اخراکم، رسول پیچھے سے پکار رہے تھے، وہ بھاگے جا رہے تھے. یہ بھی قرآن میں ہے. اور سورہ اپنا سورہ احزاب میں، غزوہ احزاب میں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا بلغت القلوب الحناجر، کہ جب عمر ابن عبد ود مقابلے میں آیا تو ان کے صحاب کے دل یہاں تک آ گئے تھے، یعنی وہاں سے سینے سے نکل کر گلے تک آ گئے تھے. تو اس وقت بھی مولا علی سامنے گئے. تو وہ مشہور حدیث ہے جو رسول خدا نے فرمایا برز الایمان کلو الی الکفر کلے. اس میں بھی مولا علی ہی نے دفاع کیا مسلمانوں سے، اسلام سے، اور کل ایمان کا آپ کو ٹائٹل ملا. ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین کی عظمت جو ہے نا آپ کی شان میں وہ اب رسول خدا نے بیان کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کمالات ہر جیسے لیڈرشپ کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، یہ سارے اقضاکم علی، جیسے کہ حدیث سنی شیعہ کتابوں میں سب سے بڑے قاضی کا نام علی ہے، یعنی وہ بھی رسول خدا فرما رہے ہیں. تو جب قضاوت کا مسئلہ ہے، رہبری کا مسئلہ ہے، علم کا مسئلہ ہے، ہر چیز تو انہی کے پاس ہے. تو پھر اچھا، ادھر تمام ادھر چیزیں جائیں جو گے تو خدا نے ابھی دی، تک. جب تمام چیزیں خدا نے مولا امیر محمدین کو دے دی اور پر زبان رسالت دی جو کہ لسان صادق ہے، اور اس کے لیے قرآن میں آیت بھی دے دی کہ یہ اپنے مرضی سے نطق بھی نہیں کرتے، وہی کا پہرا ہے اس کے اوپر. اب جب ناصبیوں کی یہ بھی سمجھ میں یہ ہضم نہیں ہوئی تو کہا کہ یہ اپنے چچا زاد بھائی کی محبت میں حدیث خطابات رسول اللہ دیتے رہے. یعنی کھسیانی بلی کھمبت نوچے والی بات ہے. بہرحال خیر اس کو یہاں روکتے ہیں. بات یہ کرتے ہیں قبلہ، جو بدر میں آپ نے کہا کہ لوگ چلے گئے تھے اور بعض لوگوں نے یہ تک کہا کہ ہم اتنا دور چلے گئے، اتنی دور بھاگ گئے کہ واپسی کا راستہ بھی نہیں مل رہا تھا. پوچھ رہے تھے اس زمانے میں تو جی پی ایس نہیں ہوتا تھا، کوئی پوسٹ کوڈ نہیں ہوتا تھا کہ بھئی لگا لیں واپس آ جائیں. اب اس زمانے کی سواریاں بھی، کوئی اونٹ پہ گیا ہوگا، کوئی گدھے پہ گیا ہوگا، کوئی خچر پہ بھاگا ہوگا، وہ راستہ پوچھتے ہوئے پڑی. اس کا کیا ماجرا ہے؟ کتنے دن میں واپس لوٹے جو فراری تھے؟ یہ تو عہد کا قصہ مشہور ہے اور مختلف تاریخی کتابیں موجود ہے. بارکیف مختصر یہ مفتی صاحب کے جو ہے نا یہ چیزیں اہل سنت بھائی بھی مانتے ہیں کہ علی جو ہے نا وہ سب سے بڑے بہادر ہیں، اور یقیناً آپ کی بہادری اسلام کے لیے تھی. تو اسلام کی جو مخالف طاقتیں ہر زمانے میں بڑی بڑی طاقتیں اسلام کے مخالف رہیں، تو لہٰذا اب بھی اگر اسلام عزت و سربلندی چاہتا ہے تو ان بہادروں کو لیڈر مانے کہ جن کو اللہ نے قائد و رہبر و لیڈر بنایا ہے 12 ائمہ کو، اور ان کے اندر شجاعت بھی رکھی، علم بھی رکھا، سارے کمالات رکھے جو رہبری کے لیے ہوتے ہیں. جی مفتی صاحب سلامت رہیں. قبل آگے بڑھتے ہیں. قرآن کی روح سے مولا امیر المومنین یاسف الدین قائد قر محجلین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو علی وللہ کس آیت سے قرآن سے ثابت ہے؟ جی یہاں پہ یہ سورہ مائدہ کی 55 نمبر آیت ہے، اور سورت بھی 5 نمبر ہے، اور آیت کا نمبر بھی 55 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے
اور وہ ہے جو ایمان لے آئے اور رکوع کرتے ہیں، اور جو ایمان لے آئے نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں نماز زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو یہ اس آیت کے ضمن میں تمام سنی شیعہ مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت مولا علی کی شان میں آئی۔ مولا علی واحد وہ ہستی ہیں جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، اور ان کے زکوٰۃ دینے کے بعد اللہ نے اس آیت کو اتارا۔ اور یہ جو آیت ولایت بھی جسے کہتے ہیں، یعنی ولایت کا معنی جو ہوتا ہے وہ اولا بالتصرف ہے، یعنی سرپرست کے معنی میں۔ جیسے اب بھی کہتے ہیں نکاح کے وقت اس کا ولی کون ہے بچی کا، باپ یا دادا، سرپرست کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ولی، قرآن میں بھی ولی کا معنی ڈیفائن کیا گیا، نبی اولا بالمومنین من انفسہم، کہ نبی جو ہے نا مومنوں کے اوپر ان کے اپنے سے زیادہ نبی کو حق تصرف ہے، نبی کو سرپرستی ہے، نبی کو اختیار ہے۔ تو اسی آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے اعلان فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو مولا کا معنی اولا بالتصرف، یعنی زیادہ حق رکھتے ہیں تصرف کا، اور سرپرستی کے معنی میں آیا ہے۔ اور اسی بات پہ جو ہے نا مختلف علماء اہل سنت نے بھی یوسف علی بے عزت الکافرین کہ مولا علی کی شان قرآن میں یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ کافروں کے اوپر عزت رکھتے ہیں، وغلظت علی المنافقین، اور منافقین کے اوپر وہ شدید ہیں۔ کثیرا ما کان یوسف بہذا یصفہ رسول اللہ علی مخشوشا فی اللہ، کہ رسول خدا یہ صفات مولا علی کی بیان فرماتے تھے کہ علی اللہ کے ذات میں، اللہ کے لیے جو ہے نا وہ جیسے اشداء علی الکفار قرآن میں بھی ہے، والذین و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو رسول کے ساتھی ہیں وہ کافروں پہ شدید ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ تو یہ جو بات ہے یہی مولا علی کے بارے میں ذکر ہوئی ہے۔ اور اہل سنت میں سے بغوی عالم دین اپنی کتاب معالم تنزیل میں لکھتے ہیں کہ انما ولیکم اللہ والی جو آیت ہے، یہ اس سے ارادہ بھی علی ابن ابی طالب، مولا علی علیہ السلام مراد ہیں اس آیت میں۔ مرہ بہی سائل وہو راقع فی المسجد فاتاہ خاتمہ، تو ایک سائل گزرا اور اس نے سوال کیا، اور مولا علی حالت رکوع میں تھے، تو آپ نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، جو انگوٹھی تھی وہ سائل نے لے لی، تو یہ آیت آئی۔ اسی طرح زمخشری نے بھی یہی بات کی ہے جو بغوی نے کیا اپنی کتاب۔ فخر الرازی نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یا رسول اللہ انا رأیت علی تصدق بخاتم، عبداللہ ابن سلام روایت کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول میں نے علی کو دیکھا کہ انہوں نے ایک اپنی انگوٹھی جو ہے نا وہ صدقے میں دی، علی محتاجن وہو راکع، اور جو ہے نا وہ رکوع کی حالت میں تھے، فنحن نتولاہ، تو ہم علی کو مولا مانتے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن سلام نے جو ہے نا بات کی تھی، جو روایت ذکر ہوئی ابن عباس سے بھی۔ اور اسی طرح جو ہے نا ابو ذر سے بھی ایک روایت ہے، وہ یہ ہے کہ نماز ظہر رسول خدا کے ساتھ ہم نے پڑھی، تو مسجد میں ایک سائل نے سوال کیا، کسی نے اس کو کوئی چیز نہیں دی، فرفع سائل یدو الی السماء، آسمان کی طرف وہ سائل نے ہاتھ بلند کیے اور کہا اللہم اشہد انی سألت فی مسجد الرسول وما آتانی احد شیئا، کہ اے پروردگار گواہ رہنا میں مسجد رسول میں سوال کر رہا ہوں اور مجھے کسی نے کوئی چیز نہیں دی۔ وعلی کان راکعا فاومى الیہ بخنصرہ الیمنی، علی علیہ السلام رکوع کی حالت میں تھے تو انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی جو ہے نا اس کا اشارہ کیا، وکان فی خاتم، اس میں انگوٹھی تھی، فاقبل السائل حتی اخذ الخاتم، تو سائل آگے آیا اور اس نے وہ انگوٹھی لے لی، فرأى النبی، رسول خدا نے دیکھا، فقال اللہم ان اخی موسیٰ سألک، تو اے پروردگار میرے بھائی موسیٰ نے بھی آپ سے سوال کیا تھا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واجعل لی وزیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، کہ میرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر اور میرا جانشین بنائیے۔ تو یہ جو دعا جناب موسیٰ نے کی تھی، تو جناب رسول خدا فرماتے ہیں اللہم وانا محمد نبیک و صفیک، میں بھی آپ کا نبی ہوں اور برگزیدہ ہوں، فاشرح لی صدری ویسر لی امری، میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرے امر کو آسان کر دے، واجعل لی وزیرا من اہلی علی، اور میرے خاندان سے میرا وزیر علی کو بنا دے، اشتد بہی ازری، اس سے جو ہے نا مجھے مضبوط کر دے۔ تو ابو ذر کہتے ہیں رسول خدا کے یہ کلمات ختم ہوئے تھے یہاں تک کہ جبریل آ گیا
اور اس نے یہ آیت سنائی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو اس آیت ابو ذر سے جو روایت ہے، یعنی رسول خدا کی اس دعا میں جیسے ہارون وسیع اور وزیر تھے، علی بھی وزیر اور وسیع تھے اور جانشین تھے، تو اس یہ آیت کا شان نزول یہ ہے، تو بات بالکل واضح ہوگی۔ اب ولی کا معنی کوئی اور نہیں کر سکتا جب شان نزول ہی یہی ہے کہ جیسے ہارون سے تشبیہ دی گئی کہ وہ وزیر تھے، علی بھی میرے وزیر ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا بہت سارے علماء جیسے غزالی نے جو ہے نا وہ اس کو ذکر کیا ہے، سنن نسائی میں بھی یہ روایت آئی ہے، بہت ساری اہل سنت کی کتابوں میں یہ بات آئی ہے۔ یہاں پہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اس کے ضمن میں بھی ایک بات ذکر ہوئی ہے یہاں پہ، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ یہ جو ولایت ہے، ولایت اللہ و رسول تانی تصرف فی الامور، کہ ولایت کا معنی ہے کہ تمام امور میں حق تصرف رکھنا۔ قال الرازی المفسر روی عن ابی ذر رضوان اللہ علیہ انہ قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ رازی نے بھی وہی روایت ذکر کی ہے جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں آیت اور روایت کی صورت میں پیش کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے علماء اہل سنت نے، جیسے خطیب بغدادی ہے اور دوسرے علماء اہل سنت نے اسی واقعے کو ذکر کیا ہے۔ سیوطی نے، یہ شافی عالم دین ہے، انہوں نے بھی اس بات کو ذکر کیا، محی الدین بن عربی نے اس بات کو ذکر کیا، جی خوارزمی حنفی نے اسی بات کا تذکرہ کیا مولا علی کی شان میں۔ اچھا، جب یہ آیت آ گئی تو اللہ کے رسول نے فکبر النبی، تو رسول خدا نے اللہ اکبر کہا۔ اس کے بعد پھر رسول خدا کو وہی مزید جو آگے اگلی آیت آئی، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، کہ جو اللہ کو مولا مان لیتا ہے اور رسول کو مولا مان لیتا ہے، والذین آمنوا کی بھی اس میں ہے، اور جو مومنوں کو مولا مان لیتا ہے، یہی اللہ کا گروہ ہے اور یہی غالب آنے والے ہیں۔ یعنی ایک تو اللہ کو مولا ماننا، رسول کو، اور مومنون سے مراد 12 ائمہ کو مولا اور آقا ماننا، جو یہ مان لیتا ہے یہی لوگ غالب آنے والے، اور یہی اللہ کا گروہ ہے۔ اللہ کے گروہ کے مقابلے میں شیطان کا گروہ ہے۔ اچھا، وہ جو خاتم جیسے انگوٹھی والی آیت ہے، اس میں بھی جمع کسے کے آئے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، جمع کسی کے استعمال ہوئے۔ معصوم سے پوچھا گیا، حالانکہ دی انگوٹھی اس وقت مولا علی نے تھی، لیکن جو ہے وہ جمع کے سیغے استعمال ہونے کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ سب ائمہ کی شان میں یہ آیت آئی ہے، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں ہر امام نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی تھی، اور یہ سب اس آیت کا مصداق ہیں۔ تو آگے اس کے بعد جو آیت ہے اس میں بھی سب ائمہ کا ذکر ہے، اللہ اور رسول اور 12 ائمہ کو جو امام مان لیتا ہے وہ اللہ کا گروہ ہے اور وہ غالب ہے، یعنی آخرت میں بھی ان کو خدا جو ہے وہ کامیابی دے گا، اور دنیا میں بھی ایک وقت آئے گا جب امام کا ظہور ہوگا تو پوری دنیا پہ ان کا غلبہ ہو جائے گا۔ جی موسی صاحب۔ صحیح۔ اچھا، کون سے مزید اہل سنت علماء نے اپنی کتابوں میں آیت ولایت کا تذکرہ کیا؟ تھوڑا سا اگر آپ اور کوئی ریفرنس پیش کرتے تو میں اگلے سوال پہ چلا جاؤں۔ جی جی جی، بہت سارے، ابھی میں نے کچھ حوالے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، لیکن مزید میں آپ کی خدمت میں ان علماء کا تذکرہ بھی کر دیتا ہوں کہ جن علماء نے اس طرح کی آیت ولایت کے بارے میں باقاعدہ اقرار کیا ہے کہ یہ مولا علی کی شان میں آئی ہے۔ شاید بہت کم ہی کوئی ایسے عالم دین ہیں کہ جنہوں نے اس بات کا انکار کیا ہو۔ جی اچھا، یہ جو بات ہے ابھی جیسے میں نے کہا مناقب خوارزمی میں یہی بات آئی ہے، مثلا رسول خدا سے ایک حدیث ہے، لم یقبل اللہ ایمان عبد الا بولایت علی ابن ابی طالب والبراء من اعدائہ، کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کا ایمان قبول نہیں کرتا مگر کہ علی علیہ السلام کو وہ مولا مانے اور علی کے دشمنوں سے براعت اور بیزاری رکھے۔ تو یہ بات مناقب خوارزمی میں صفحہ نمبر 33 پہ، اسی طرح کتاب الاربعین میں بھی یہ روایت، اہل سنت عالم دین نے اس روایت کو لکھا ہے۔ تو ولایت کے ضمن میں بہت سارے اہل سنت علماء نے حدیثیں بھی جمع کی، آیات بھی۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں حب علی ایمان و بغضہ نفاق، کہ علی کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے
اور علی سے بغض رکھنا یہ منافقت ہے۔ ایک اور مقام پہ رسول خدا فرماتے ہیں من احب علی قبل اللہ تعالی منہ صلاتہ و صیامہ و قیامہ، کہ جس نے علی سے محبت کی اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول کر لیتا ہے، اس کا روزہ قبول کر لیتا ہے اور اس کا قیام قبول کر لیتا ہے، واستجاب دعاہ، اور اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ الا ومن احب علی آتاہ اللہ بکل ارق فی بدنہ مدینہ فی الجنہ، کہ جو بھی علی سے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسینے کے ہر قطرے کے بدلے میں جنت میں ایک شہر عطا کرتا ہے۔ الا ومن احب علی امن من الحساب، کہ جو علی سے محبت رکھے گا وہ حساب سے امان میں آ جائے گا۔ والمیزان والصراط، اور اسی طرح میزان کے مقام پہ صراط، بولے صراط پہ بھی اسے امان ہوگی۔ الا ومن مات علی حب آل محمد فانا کفیلہ بالجنہ مع الانبیاء، کہ جو آل محمد کی محبت پہ مرے گا تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں انبیاء کے ساتھ جنت جانے میں اس کا ضامن ہوں۔ الا ومن ابغض آل محمد جاء یوم القیامہ، جو آل محمد سے بغض رکھے گا روز قیامت وہ شخص آئے گا مکتوباً بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ بندہ خدا کی رحمت سے مایوس ہے۔ یہ بھی اہل سنت علماء نے اس حدیث کو نقل کیا، مناقب خوارزمی میں صفحہ 72-73 پہ یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح جو ہے یہاں پہ بہت ساری لمبی لمبی روایتیں ہیں اور میں اس میں زیادہ دیر آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا۔ جی موسی صاحب سلامت رہیں۔ آگے بڑھتے ہیں قبلہ۔ جب اہل بیت علیہ السلام کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے، تو یہ تمام جو روایات ہیں اس طرح کی کہ جس میں اہل بیت پہ صلوات پڑھنے سے یا اہل بیت کو اگر نہیں مانا ہے تو کوئی عمل پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہے، یہ کون کون سے علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں ان روایات کو جگہ دی ہے، وہ مصادر کون سے ہیں، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالتے رہتا ہوں۔ جی یہاں پہ ایک روایت ہے، سب سے پہلے بہت سارے مصادر میں وہ روایت پیش کر دیتا ہوں کہ کیسے وہ شخص اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے اگر اس کے پاس علی کی ولایت نہیں ہے۔ ان ولایت علی حسن لا یضر مع شیء من السیئات، یہ رسول خدا نے فرمایا کہ علی علیہ السلام کی ولایت جو ہے یہ وہ نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی اور چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ اچھا، اس روایت کو جو ہے نا بہت سارے اہل سنت علماء نے، اور اسی طرح ایک اور روایت یہاں پہ سالبی نے ذکر کی ہے اپنی تفسیر میں، وہ ذکر کرتے ہیں کہ دخل علی علیہ السلام عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ ابی عبداللہ الجدلی یہ راوی ہیں، یہ نقل کرتے ہیں دخلت علی علی ابن ابی طالب، کہ میں علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال یا ابا عبداللہ الا انبئک بالحسنہ التی من جاء بها ادخلہ اللہ الجنہ، کہ میں ایک ایسی نیکی آپ کو بتاتا ہوں اگر وہ نیکی جو بھی لے کے آئے گا اللہ اسے جنت میں لے کے جائے گا۔ وَالسَّيِّئَةُ الَّتِي مَنْ جَاءَ بِهَا أَكَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اور ایک ایسی برائی بھی بتاتا ہوں کہ اگر وہ برائی کسی کے پاس ہوئی تو خدا اسے جہنم بھیجے گا۔ وَلَمْ يَقْبِلْ مِنْهُ عَمَلًا، اور خدا اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ قُلْتُ بَلَىٰ، تو یہ راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا یا علی آپ بتا دیجئے۔ قال الحسن حبنا وسیئہ بغضنا، وہ حسنہ وہ نیکی جس کی وجہ سے بندہ مومن جو ہے نا وہ جنت چلا جائے گا، اور وہ برائی کہ جس کی وجہ سے جنت بھی جائے گا اور کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ وہ حسنہ ہماری محبت ہے اور وہ برائی ہمارا بغض ہے۔ اس بات کو بہت سارے اہل سنت علماء میں سے، جیسے کہ ابھی میں نے کہا تفسیر سالبی میں بھی ہے، ینابی المعدت میں بھی یہ روایت موجود ہے، اسی طرح کتاب المناقب میں، شواہد التنزیل میں، مناقب مرتضویہ میں یہ روایت ہے۔ سب اہل سنت عالم دین اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور شیعہ مصادر میں بہار الانوار میں بھی موجود ہے، علامہ مجلسی نے جلد نمبر 65 صفحہ 12 پہ تفسیر فرات کوفی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ ابھی جو میں نے تھوڑی دیر پہلے روایت پیش کی کہ علی کی ولایت وہ نیکی ہے کہ جس کے ساتھ انسان روز قیامت جنت جا سکتا ہے اور کوئی اور برائی اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ جو علی کو مولا مانتا ہے وہ برائیوں کی طرف جاتا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی معصوم تو نہیں، گناہ ہوتے ہیں انسان سے،
غیر معصوم سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص روز قیامت کامیاب ہے جو علی کو مولا مانتا ہے۔ یہ کون سے اہل سنت علماء نے اس حدیث کو لکھا ہے؟ ینابی المعدت میں بھی یہ روایت ہے، اسی طرح جو ہے شواہد التنزیل میں، کتاب المناقب میں، اور اسی روایت کا تذکرہ کیا ہے اہل شیعہ میں سے جو علماء ہیں، الفصول المہمہ فی اصول الائمہ حر عملی نے، تفسیر امام عسکری میں، بہار الانوار میں، اسی طرح تفسیر فرات کوفی، سوائق مرکہ میں اہل سنت علماء نے لکھا، شرح نہج البلاغہ ابن ابی حدید نے بھی اسی روایت کو لکھا، دور منصور میں یہ روایت موجود ہے، ربیع الابرار میں موجود ہے، کشاف زمخشری کی کتاب ہے اس میں موجود ہے، دور منصور میں یہی روایت موجود ہے۔ یعنی بہت سارے اہل سنت علماء نے بھی ہے، ابن حجر اسقلانی نے تہذیب و تہذیب میں اسی روایت کا تذکرہ کیا، آلوسی نے اپنی تفسیر میں روح المعانی، بس اسی طرح جو ہے نا شیخ محمد عبدہ تفسیر المنار میں۔ تو یہ جو ہے بہت سارے اہل سنت یہی بات کر رہے ہیں کہ اہل بیت کی محبت اور علی کی محبت و ولایت یہ وہ نیکی ہے جو انسان کو جہنم سے بچا لے گی اور جنت لے جائے گی، اور جو ہے اہل بیت سے بغض رکھنا، علی کی ولایت کا انکار، یہ وہ برائی ہے جو انسان کو جہنم بھی لے جائے گی اور اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ موسی صاحب سلامت رہیں۔ اچھا، اہل بیت علیہ السلام کی محبت یا خاص طور سے ولایت امیر المومنین علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ وہ نیکی ہے جس کے ہوتے ہوئے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ایک تو اس کے معنی کیا ہے، اور ان بزرگ اہل سنت علماء نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا، مسائل کون سے ہیں اس میں بھی ٹکڑا روشن ہے۔ جی آپ کی آواز کٹ رہی تھی، پلیز ریپیٹ کر دیجئے کویسچن۔ ولایت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے ہوتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ایک تو اس کے معنی کیا ہے، اور دوسرے کون سے بزرگ علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا اور وہ بتا دیں۔ جی جی، یہ ابھی جو میں نے تذکرہ کیا تھا وہ یہی، یعنی دو حدیثیں میں نے پیش کی، اور اس کے جن علماء نے اس کا تذکرہ کیا، سنی علماء نے بھی، شیعہ علماء نے اپنی کتابوں کا، تو ولایت کا معنی یہی ہے کہ جو 12 ائمہ کو امام مان لیتا ہے، ان کو مولا مان لیتا ہے، ان کے حکم کے مطابق چلتا ہے، دین ان سے لیتا ہے، پھر کوئی چیز انہیں نقصان نہیں دے سکتی، وہ روز قیامت کامیاب ہیں، جنت میں جائیں گے، ان کے اعمال بھی قبول ہیں۔ یہ ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے روایت پڑھی کہ اس کا روزہ قبول ہے، نماز قبول ہے، اس کی دعا قبول ہے۔ اور جو شخص ائمہ کو امام نہیں مانتا، ان کے ولایت کا اقرار نہیں کرتا، اس کے کوئی عمل قبول نہیں۔ یہ اہل سنت مصادر میں بھی یہ روایت ہے، شیعہ مصادر میں بھی روایت ہے، اور وہ شخص کا مقدر جہنم ہے، کیونکہ جیسے 1,24,000 انبیاء میں سے کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار انسان کو اس کے دین سے خارج کر دیتا ہے، اسی طرح رسول خدا کے جو 12 اوصیاء ہے، جو اللہ کے حکم سے ان کو امام اور وسیع اور مولا بنایا گیا، تو جو اس کا انکار کر دیتا ہے گویا وہ رسالت کا انکار کر رہا ہے۔ اور یا یہ رسول بلغ میں یہی بات تھی، یا یہ رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، کہ میرے رسول وہ پیغام پہنچا دے جو آپ پہ نازل ہو چکا ہے، اور اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، آپ نے رسالت نہیں پہنچائی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے گا۔ اور یہی بات جو ہے اس مقام پہ اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے اہل سنت علماء نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ جو ولایت ہے، جو آیت ولایت آئی ہے، وہ کون کون سے علماء نے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ محمد بن جریر الطبری نے اپنی کتاب ولایت میں، حافظ ابو حاتم رازی نے اپنی کتاب ولایت میں، حافظ ابو عبداللہ محاملی نے بھی اپنی کتاب ولایت میں، حافظ ابو بکر فارسی شیرازی کی کتاب الولایت، سب اہل سنت علماء ہے۔ حافظ ابن مردوی ہے، سیوطی ہے، شوکانی ہے، اربلی شیعہ عالم دین ہے، کشف الغمہ میں، ابو اسحاق ثعلبی نے اپنی تفسیر میں، حافظ حاکم حسقانی شواہد التنزیل میں، حافظ ابن عساکر در منصور جلد نمبر 2 صفحہ 298 میں، فتح القدیر میں، اور اسی طرح جو ہے فخر الرازی نے اپنی تفسیر جلد نمبر 3 صفحہ 636 پہ، قاضی شوکانی نے اپنی تفسیر میں، اور شہاب الدین آلوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں جلد نمبر 2 صفحہ 348 پہ یہی بات ذکر کی ہے کہ یہ آیت جو تھی غدیر والی، یہ مولا علی کی شان میں آئی اور ان کی ولایت کا اعلان ہوا۔ سلیمان قنطوزی نے جناب المعدت میں
شیخ محمد عبدہ نے اپنی تفسیر منار میں المنار، تو یہ ابن ابی حدید، ابن ابی حاتم و ابن مردوے نے بھی اسی بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ آیت غدیر کے دن مولا علی کی ولایت کے اعلان میں آئی، اور ولایت کے بغیر کوئی اعمال قابل قبول نہیں ہے۔ بہت سارے یہاں پہ ایک اور روایت یہاں پہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ فخر رازی کہتا ہے کہ یہ آیت جب مولا علی کی شان میں آئی تو رسول خدا نے علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَاهُ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اللہم والمن والاہ و آدمن آداؤ، پروردگار اس سے دوستی رکھنا جو علی سے دوستی رکھے، اور اس سے دشمنی رکھنا جو علی سے دشمنی رکھے۔ لیکن مولا کا پہلے مولا کا معنی اولا بالتصرف ہے، سرپرست ہے، حاکم ہے، آقا و سردار ہے۔ دوسرا جو لفظ ولایت آیا اس میں دوستی کا معنی ہے۔ اچھا، تو دونوں لفظوں پہ قرینہ موجود ہے کہ دونوں مقام پہ کیا مراد ہے۔ تو جب یہ اعلان ہو گیا تو روایت میں یہ ابھی وہی لکھ رہے ہیں اہل سنت عالم دین، تاریخ کبیر، بہت سارے حوالے میں بھی دیتا ہوں۔ تو عمر کی ملاقات ہوئی مولا علی سے اعلان ولایت کے بعد، تو انہوں نے کہا ہنی اللہ کا یبن ابی طالب، اے ابی طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو، اصبحت مولا یا و مولا کل مومن و مومنہ، آپ میرے بھی آقا و سردار بن گئے اور ہر مومن اور مومنہ کے آقا و سردار بن گئے۔ اور اس بات کو لکھا ہے تفسیر تاریخ بخاری میں جلد نمبر 3 صفحہ 96 پہ، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے، مسند احمد میں بھی یہ بات موجود ہے، حاکم نے مستدرک میں بھی اس کو لکھا ہے، اور بہت سارے اہل سنت علماء نے ایک لمبی فہرست ہے، تقریباً 1 صفحہ کے قریب، وقت چلا جائے گا تو یہ میں مختصر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو میں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر لوگ ریسرچ کریں تو اتنے زیادہ حوالے ہیں اس حوالے سے۔ جی سلامت رہیں موسوی صاحب۔ کون سے اہل سنت علماء نے آیت غدیر کو مولا علی کے حق کو ذکر کیا، اس پہ بھی روشنی ڈالنے قبلہ؟ جی دیکھیں، اسی میں مزید آپ خدمت میں جیسے حافظ ابو جعفر محمد بن جریر الطبری ہے، اور اسی طرح جو ہے اس آیت کو اہل بیت کی تمام 12 ائمہ کی شان میں یہ آئی، اور خصوصاً مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا۔ حافظ ابن ابی حاتم، حافظ عبداللہ ابو عبداللہ محاملی، یا بھی کچھ میں نے تذکرے اس میں سے کیے بھی تھے، دوبارہ کچھ نئے نام آپ کی خدمت میں، ابو اسحاق ثعلبی ہے نیساپور کے، اور اس نے اپنی تفسیر کشاف اور بیان میں ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن مردوے ہے، اس نے بھی مختلف حوالوں سے اسی آیت کے ضمن میں کچھ روایات تذکرہ کی ہیں جو مولا علی کی ولایت ثابت کرتی ہیں۔ ابو الحسن واحدی نیساپوری ہیں، اسباب النزول میں انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ ابو سعید سجستانی، اس نے بھی اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ حافظ حاکم حسقانی نے بھی شواہد التنزیل میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ یہ آیت مولا علی کی شان میں آئی اور ان کی ولایت کا اعلان ہوا۔ اسی طرح ابو قاسم ابن اساکر شافعی نے بھی، ابو فتح النتنزی اپنی کتاب خصائص علویہ میں لکھتے ہیں، اور ابو عبداللہ فخر الدین رازی شافعی نے بھی اپنی تفسیر کبیر جلد نمبر 3 صفحہ 363 پہ کہ یہ آیت مولا علی کی شان میں آئی ہے، اور من کن تو مولا فاض علی اور مولا کا اعلان۔ ابو صالح نصیبی شافعی مطالب سعول میں اس نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح حافظ عز الدین موصلی حنبلی عالم دین نے بھی، شیخ ابو اسحاق اموینی، اس نے فرائض السمتین میں اسی بات کا تذکرہ کیا ہے۔ سید علی حمدانی مدت القربہ میں یہ بات ذکر کرتے ہیں، اور اسی طرح بدر الدین بن عینی الحنفی عالم دین کہ یہ آیت تبلیغ یا رسول بلغ ما انزل الیک کا یہ مولا علی کی ولایت کا اعلان کر رہی ہے۔ اور اسی طرح یہاں پہ جو ہے ابن عباس سے کچھ روایتیں نقل ہوئی ہیں۔ بہت سارے اہل سنت علماء، تقریباً 30 سے بھی زیادہ، ہر صدی کے علماء نے یا اپنی معتبر اور مشہور کتابوں میں مشہور علماء نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے، اور اس پہ اگر اہل سنت کی مزید تفصیلی بات کو کسی نے دیکھنا ہے تو شیعہ عالم دین امینی نے کتاب الغدیر میں اس کا تذکرہ کیا، 11 جلدوں پر 20 سال کی محنت کے بعد اس کتاب کو انہوں نے مکمل کیا۔ اور اسی طرح ڈاکٹر طاہر القادری نے کتاب لکھی ہے اہل سنت حوالوں سے، علی کی ولایت جو غدیر پہ اعلان ہوا، سیف جلی علی منکر ولایت علی، تو اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اور اگر کوئی لوگ سرچ کرنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ کر سکتے ہیں۔ جی موسی صاحب۔
قبلہ بالکل ٹائم ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے۔ اللہ نے بندوں پر کون سی 5 چیزیں فرض کی ہیں؟ جی، یہ ایک روایت باقاعدہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اس روایت میں امام علیہ السلام نے وہ 5 چیزیں بتائیں، اور اس میں سے فرماتے ہیں کہ ایک چیز لوگوں نے چھوڑ دی اور 4 چیزوں کو اپنا لیا۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں فرض اللہ عز و جل علی العباد خمسا اخذوا اربا وترکوا واحدہ، اللہ نے بندوں پہ 5 چیزیں فرض کی تھی، 4 چیزیں لوگوں نے لے لیں اور ایک چیز کو چھوڑ دیا۔ قل تو اتسمیہن لی جعلت فداک، راوی کہتا ہے کہ آپ مجھے ان کا نام 5 چیزوں کا بتا دیں، میری جان آپ پہ قربان ہو۔ وقال الصلاۃ، پہلی چیز نماز فرض کی تھی۔ وکان الناس لا یدرون کیف یصلون، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کیسے نماز پڑھنی ہے۔ فنظر جبرائیل وقال یا محمد اخبرہم بمواقیت صلاتہم، تو جبرائیل آئے اور رسول خدا سے عرض کی کہ آپ اپنے امت کو نماز کے اوقات بھی بتائیں، طریقہ کار بھی بتائیں۔ پھر ثم نزلت زکوٰۃ، پھر نماز کے بعد زکوٰۃ کا حکم آیا۔ اسی طرح وہ جبرائیل نے زکوٰۃ کے بارے میں آ کے عرض کی تو اللہ کے رسول نے وہ بتا دیا۔ ثم نزل الصوم، تو رسول خدا کے پاس پھر روزے کا حکم آیا، تو وہ روزہ جو ہے ماہ رمضان کا، وہ اس کے بارے میں حکم آ گیا۔ ثم نزل الحج، پھر حج کا حکم آ گیا، اور جبریل پھر اسی طرح آتے تھے اور سارے احکام جیسے خدا چاہتا تھا وہ بتاتے تھے، رسول خدا پہنچا دیتے تھے۔ ثم جو 5ویں چیز نازل ہوئی نزلت الولایہ، مولا فرماتے ہیں کہ 5ویں چیز جو اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا وہ ولایت کا تھا۔ وکان کمال الدین بے ولایت الامام علی ابن ابی طالب، اور دین کامل ہونا تھا علی علیہ السلام کی ولایت کے واسطے سے۔ اور یہ بات قرآن میں بھی ہے، جب جو ہے نا مولا علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا تو اس وقت آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا۔ تو ولایت علی کے بغیر روایت بھی کہہ رہی ہے، آیت بھی کہہ رہی ہے، دین مکمل نہیں ہوتا، دین ناقص رہتا ہے۔ لہٰذا اس مقام پہ جو ہے نا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ولایت کا حکم آیا نا تو اس وقت اللہ کے رسول نے جبریل سے کہا امتی حدیثو عہد بالجاہلیہ، کہ میری امت ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، جاہلیت سے ابھی اسلام کی طرف آئے ہیں۔ متا اخبرتم بہذا یقول قائل و یقول قائل، تو جب بھی میں علی کی ولایت کا اعلان کروں گا تو یہ لوگ مختلف قسم کی باتیں کرنے لگیں گے، کوئی کہے گا اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، جیسے کہ حارث ابن نبان فہری نے اشکال کیا تھا، اور پھر وہ قرآن کی آیت آ گئی کہ جب انکار کیا تو سوال کیا اللہ سے کہ میرے اوپر عذاب نازل کر، اگر تیری طرف سے علی کی ولایت کا اعلان ہے۔ سال سائلوں بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، تو اس نے سوال کیا اور اللہ نے عذاب بھیجا، اور یہ قانون بنا دیا کہ جو بھی منکر ولایت علی ہوگا اس سے کوئی عذاب روک نہیں سکتا۔ قرآن میں یہ آیت ہے باقاعدہ۔ تو اللہ کی طرف سے پھر آیا قرآن کا حکم آ گیا، اے میرے رسول آپ پہنچا دیں، یا یہ رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، آپ ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ آپ کو ان کی شر سے بچائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، جو منکر ولایت علی ہو جائے گا وہ اس پھر ہدایت سے محروم ہو جائے گا۔ تو رسول خدا نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور یہ فرمایا کہ جتنے بھی نبی مجھ سے پہلے آئے، اللہ نے جب ان کو جو اب ان کی عمر پوری ہو گئی تو اللہ نے ان کو اپنی طرف بلا لیا، اور میں بھی مجھے عنقریب بلایا جائے گا، اور میں خدا کی بارگاہ میں جانے والا ہوں، مجھ سے بھی سوال ہونا ہے، آپ لوگوں سے بھی سوال ہونا ہے۔ تو جو ہے نا سب نے کہا کہ آپ نے تبلیغ پہنچا دی، 3 مرتبہ اقرار لے لیا، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا یا معاشر المسلمین ھذا ولیکم من بعدی، کہ یہ میرے بعد جو تمہارے سرپرست ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، آپ میں سے جو لوگ غائب ہیں ان تک بھی یہ بات، آپ میں جو موجود ہیں ابھی وہ ان غائب لوگوں تک بھی پہنچا دیں۔ اور کافی جلد نمبر 1 صفحہ 290 پہ یہ ساری بات موجود ہے۔ اور اسی مقام پہ جو ہے نا ایک اور روایت بھی موجود ہے، لیکن میں اسی پہ اختتام کرتا ہوں۔ بہت سارے علماء نے اس واقعے کا بھی تذکرہ کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے باقی چیزیں تو لے لیں لیکن ولایت کو چھوڑ دیا، اور ولایت ہی وہ چیز تھی جس سے عقیدہ بھی قبول ہونا تھا، اعمال بھی قبول ہونے تھے، جنت بھی ملنی تھی۔ تو جو ایک امتحان خدا نے لیا امت کا،
या अली लवज्तमा अन्नासु अला हुब्बि अली इब्न अबी तालिब लमा खलक अल्लाहु अन्नार, अली अगर आपकी मोहब्बत पे सारी कायनात जमा हो जाती खुदा जहन्नम को पैदा ही न करता। ये इस उम्मत का इम्तिहान था अहले बैत की मोहब्बत और अजर रिसालत भी। लोग इस इम्तिहान में बहुत सारे फेल हुए और कुछ कामयाब भी हुए। सलामत रहे मुफ्ती साहब। आखिरी आखिरी सवाल एक और है, बस आखिरी पॉइंट को शामिल करके प्रोग्राम को इख्तिताम तक लेकर जाते हैं। हदीस मंसिलत कौन से अहले सुन्नत किताबों में है, कौन सी जी मसादिर हैं उनके? हाँ जी, ये सवाल तो आपका बहुत लंबा है, लेकिन मैं मुख्तसर ये अर्ज कर देता हूँ कि हदीस मंजिलत बहुत मशहूर है। गज़वा तबूक पे आपने फरमाया या अली अंत मिन्नी बे मंजिलत हारून में मूसा इल्लल्लाहु ला नबी अबादी, कि आपका मकाम वही है जो हारून का मूसा की बारगाह में था। हारून भी मूसा के वजीर और जानशीन थे, वसी थे। आप भी मेरे वजीर और जानशीन वसी हैं। मेरे बाद नबूवत नहीं है, ये बात भी आपने की। बाकी वो सारे मकामात आपको अल्लाह ने अनफुसना व अनफुसना की आयत से भी, कि आप अली जो है ना, अल्लाह ने उनको जाने रिसालत का है, यानी जो कमालात अल्लाह ने नबी को अता किए वो अली को भी अता किए, मगर नबूवत नहीं है या और कुछ खसूसियात जो रसूल खुदा के साथ खास हैं। और इस बात को बहुत सारे अहले सुन्नत उलमा ने इसका तज़किरा किया है। और अगर हम बात करें यहाँ पे सही बुखारी में ये जिल्द नंबर 4 सफ़ा 208 पे बात मौजूद है, और सही मुस्लिम में जिल्द नंबर 7 सफ़ा 120 पे मौजूद है। सुनन इब्न माजा जिल्द नंबर 1 सफ़ा 43 पे ये बात मौजूद है। सुनन तिरमिज़ी जिल्द नंबर 5 सफ़ा 302 पे। फजाइल सहाबा निसाई ने इस बात को लिखा है, मुस्तदरक हाकिम में मौजूद है, और मुस्नद अहमद में मौजूद है, मुस्नद अबी इसहाक में मौजूद है, और अब मुस्नद अबी सईद खिदरी में ये बात, सुनन अल कुबरा में बहकी ने लिखा है इसी बात को। इसी तरह नौवी ने शरह मुस्लिम में लिखा है, मजमू जवायद में बाब मंजिलत अली फतहुल बारी में ये बात। बहुत सारी एक पूरा सफा है हवालों का अहले सुन्नत किताबों का। मुफ्ती साहब टाइम खत्म हो गया, मैं फकत इतना कहना चाहता हूँ, यही एक हदीस से मंजिलत ही ले लेना तो मौला अली की जो है ना खिलाफत, उनकी जानशीनी, उनका वसी होना, वो साबित है मौला अली के लिए। इतने अहले सुन्नत उलमा ने लिखा, रसूल की जिंदगी में कई दफा ऐलान हुआ, दावत ज़ुलअशीरा पे हुआ, गदीर पे हुआ, गज़वा तबूक पे हुआ, हिजरत की रात बिस्तर पे सुला के बताया कि मेरा जानशीन वो है, अगरचे मेरा साथी है, वो मेरे साथ गार में तो हो सकता है लेकिन मेरी जगह पे नहीं हो सकता। मैं जब गैब होऊंगा तो मेरी जगह अली होंगे। आखिरी वक्त में भी कलम दवात मांगी कि लिख दूं, गुमराह नहीं हो गए। इन्हीं तारिकुन फीकुम सकलैन के जरिए भी बताया, हजार तरीकों से बताया, लेकिन जिन्होंने नहीं मानना उन्होंने नहीं मानना, जिन्होंने मानना है उन्होंने कबूल कर लेना। सलामत रहे मुफ्ती साहब। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। इंतहाई मशहूर हैं, इंतहाई ममनून हैं जनाब आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नशवी साहब आपके, कि आपने एक मरतबा फिर अपना कीमती टाइम अहले बैत टीवी को दिया। मौला अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत किन मसादिर अहले सुन्नत में मौजूद है, और किन किन बड़े बुजुर्ग जय्यद उलमा ने इनको अपनी किताबों में तहरीर किया। इसके ऊपर तमाम रेफरेंसेस के साथ आपकी खिदमत में, आपके महजर में हाजिर थे। इस वक्त हमारे प्रोग्राम का टाइम तमाम हो गया। हमारी और आपकी अगली मुलाकात कल यूके टाइम से 5 बजे फिर होगी। अब तक इजाजत दीजिए। सलाम अलैकुम।